بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں آپ کے لیے۔ اس وقت آخری اوور شروع ہو چکا ہے، واقعتاً جو کہتے ہیں کہ آخری اوور، تو آخری اوور شروع ہو چکا ہے۔ 6 دن کا کھیل باقی ہے۔ اگلے جو 6 دن ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں، اہم ترین دن ہیں۔ ان 6 دنوں میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اور ایک بار پھر معاملات جو ہیں اس میں تعطل آ گیا ہے۔ ڈیڈ لاک تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن تعطل ضرور ہے۔ ڈیڈ لاک تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، بات چیت بند، اب ہوگی نہیں، اور کٹی کر کے اپنے اپنے گھروں کو بیٹھ جائیں۔ لیکن یہ ہے تعطل۔ تعطل ہوتا ہے کہ پاز آتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ دیر کے لیے ہم رک جاتے ہیں اور اس کو ری وزٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت ری تھنکنگ اور ری وزٹ چل رہا ہے، ریویو کیا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آنا تھا، اور ان کا جو آج کا دن ہے، کل یعنی کہ جمعے کو انہوں نے پہنچنا تھا اسلام آباد، اور اس دوران کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور بیک ڈور چینل پہ رابطے ہوئے اور بات چیت کی گئی، اور اس میں اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے کچھ ٹائم مانگا گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کو جب سے یہ جو رجیم چینج کا معاملہ شروع ہوا ہے، تو اس وقت سے لے کے آج تک ایک تو ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد ہو گئی اور معاملہ سمپل تھا، لیکن یہ معاملہ اس طریقے سے سمپل رکھا نہیں گیا، اور اس کے بعد بھی پچھلے 6 مہینوں سے زیادہ ہو گیا ہے، 6 مہینوں سے زیادہ ہو گیا گزر گیا، بلکہ 7 مہینے ہونے کو ہیں۔ 9 تاریخ کو 7 مہینے ہو جائیں گے۔ تو ان 7 مہینوں میں عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، ان کے جڑے ہوئے لوگ اور ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں صحافی، ان پہ وہ عذاب نازل کیا گیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس سارے معاملے میں جو عمران خان صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اگر آپ نے کہہ دیا تھا کہ آپ نیوٹرل ہیں اور آپ پالیٹکس میں نہیں آئیں گے، تو پھر پولیٹیکل لڑائی تھی، سیاسی لڑائی تھی عمران خان صاحب کی، اپوزیشن کی اور حکومت کی، تو پھر اس میں آپ نے اپنا وزن جو ہے وہ کم از کم امپارشل نہیں رکھا، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ جڑ گئے، اور جس کی وجہ سے 25 مئی بھی ہوا، اور اس دوران مقدمات پہ مقدمات ہو رہے ہیں۔ اور پھر اگلا جو ہوا کہ ان کے جتنے بھی لوگ اٹھائے گئے، گرفتار کیے گئے، ان پہ جو تشدد ہوا، اس کے کھرے جو ہیں وہ جاتے ہیں آپ والی سائڈ پہ۔ تو اس لیے انہوں نے نام بھی لینا شروع کر دیے، نام بھی لیے، اور اعظم سواتی صاحب نے بھی نام لے دیا تھا، اور ڈاکٹر شہباز گل نے بھی نام لے دیا تھا، سب کے سب اب نام لے رہے ہیں، جو صحافی بھی نام لے رہے ہیں۔ اس سے جو چیزیں ہیں تو کچھ تلخیاں، تو اب چونکہ بہت زیادہ ان پہ پچھلے 5-6 مہینوں میں عمران خان صاحب کے پاس بہت زیادہ پیغامات گئے، اور پیغامات کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ریسٹرین کیا، اپنے آپ کو روکا، اور وہ وعدے پہ عمل کرنے کی وعدے پہ عملداری کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ عملداری نہ ہو سکی۔ اب چونکہ وہ لانگ مارچ سٹارٹ کر چکے ہیں، اور انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے کافی انتظار کے بعد سٹارٹ کیا، تو جو بیک ڈور چینل پہ رابطے ہوئے، ان کی 2 ہی باتیں ہیں، 2 مطالبات ہیں میجر، اور کھل کر وہ ان کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ ایک ہے الیکشن کی تاریخ، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو نہیں دینی چاہیے، ان کو اختیار نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہے معاملہ، یہیں پہ معاملہ پھنسا ہوا تھا۔ اب تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے، اور باجوہ صاحب نے تو اپنا میمو بھی جاری ہو گیا، انہوں نے الوداعی ملاقاتیں بھی شروع کر دیں، الوداعی کھانے بھی شروع ہو گئے، اور الوداعی گارڈ آف آنرز جو ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ہے کہ سمری نہیں آ رہی، کیونکہ سمری جب تک موو نہیں ہوتی، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب معاملہ حل ہو گیا ہے نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا، کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے اور اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، ہمیں جو بھی آئیں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، لیکن
میرٹ پہ آنا چاہیے، خان صاحب کہتے ہیں۔ دوسرا میرٹ کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان کو اختیار نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ چیز ہو گئی ہے، اب باجوہ صاحب جا رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے اور سب کچھ اعلان بھی کر دیا ہے، لیکن دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب ہے کہ سمری لیکن ابھی تک نہیں آئی۔ اب سمری کب آئے گی؟ اسی لیے خان صاحب نے اپنا جو لانگ مارچ ہے اس کو ڈیلے کیا، اور لانگ مارچ کو ڈیلے کرتے ہوئے 1 ہفتے کا مارجن دے دیا، پورا 1 ہفتے کا۔ اور جو داخل ہونا تھا، اسلام آباد پہنچنا تھا 4 نومبر کو، اب وہ 4 نومبر کے بجائے بھی 11 نومبر کو انہوں نے پہنچنے کا اعلان کیا، یعنی کہ پورا 1 ویک۔ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے اب تھوڑی سی چیزیں ذرا خبریں ذرا پرت کھل رہے ہیں، ایک پرت کے بعد دوسرا پرت آتا ہے، تیسرا آتا ہے، تو اب پرت ذرا کھل رہے ہیں۔ اب 11 تاریخ کا اناؤنس کر دیا گیا ہے، 10 نومبر کو پنڈی پہنچیں گے اور 11 نومبر کو اسلام آباد، اور انہوں نے بڑے وثوق سے کہا کہ ہم اسلام آباد ضرور جائیں گے۔ اب سمری ابھی تک موو نہیں ہوئی، سمری موو ہونی ہے اور پھر آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے۔ اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جی سمری فوری طور پہ موو نہیں ہوگی۔ اگر سمری موو نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بے شک اپنے الوداعی کھانے لیں، تو اگر سمری موو نہیں ہوتی تو جنرل باجوہ صاحب اس کرائسس کو بھگتا کر جانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اس کرائسس کو بھگتا کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ کرائسس کس طریقے سے بھگتے گا یہ ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ اب یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ آ چکی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو 2-3 چیزیں ہیں اس میں مسلم لیگ نواز، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، نواز شریف صاحب اور جو مریم بی بی، یہ جو لندن میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ ذرا تھوڑا سا جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور ملٹری لیڈرشپ کو ذرا تھوڑا سا کھٹکا لگا ہوا ہے کہ یہ کوئی بھی اب بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، براہ راست بات نہیں کر رہے اور کسی قسم کی، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ دن بدن ٹمپریچر کو بڑھا رہے ہیں، شدت میں اضافہ کر رہے ہیں اور فوج کو بلا رہے ہیں، فوج کو انوالو کر رہے ہیں۔ جو نیم فوجی دستے ہیں جس کو رینجرز اور ایف سی کہتے ہیں، وہ تو انوالو ہوئی، وہ تو پہنچ چکے ہیں فزیکلی، جو ان کو بلا لیا گیا، سپورٹس کمپلیکس میں بیٹھے ہیں، باقی آس پاس کے جتنی بھی سرکاری عمارتیں، فیصل مسجد میں ہر جگہ بیٹھے ہیں اور ان کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ دوسرا 245 کے تحت یہ فوج کو بھی، اب یہ لڑائی ہے سیاسی اور پولیٹیکل ڈائلاگ ہو نہیں رہا، اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر وہ کہہ چکے ہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے سیاست میں نہیں آنا، تو آپ جانیں اور آپ جانیں۔ جب وہ کہہ چکے ہیں تو وہ اس میسج کو اس وقت لیا گیا کہ جناب یہ میسج ہے عمران خان کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج عمران خان صاحب کے لیے نہیں بلکہ حکومت کے لیے بھی تھا کہ آپ اب اپنا وزن خود اٹھائیں، یہ جو لانگ مارچ آ رہا ہے اس کو آپ نے خود ہی ہینڈل کرنا ہے، اور اتنے دن ہیں آپ کے پاس، اتنے دنوں میں اگر آپ ہینڈل کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر آپ جانیں اور وہ جانیں، اور اس کے نتیجے میں جو سچویشن پیدا ہوگی اس وقت فیصلہ کرے گی ملٹری لیڈرشپ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ تو ٹائم کافی مل گیا ہے مراسلہ سرکار کو، کافی ٹائم مل گیا ہے، اور اس ٹائم میں اب انہوں نے اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے۔ وہ ڈیفیوز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا انحصار ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی سوچ رہی ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی سائڈ پہ اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز والی سائڈ پہ کوئی ول نظر نہیں آ رہی کہ اس مسئلے کو ہم نے ختم کرنا ہے مذاکرات کے ذریعے، کوئی مفاہمانہ طرز عمل اختیار کر کے، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کیا گیا تو ان کو مچھ جیل میں مرچی وارڈ میں رکھا جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک مشتعل کر رہے ہیں اور یہ اشتعال کا فائدہ کیوں اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہے بنیادی بات۔ اگر ان کو اسلام آباد میں آنے دیا جاتا تو پنڈی میں رہیں گے، پنڈی میں
اب اگر پنڈی میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پنڈی کس چیز کا سمبل ہے، GHQ، ملٹری لیڈرشپ اور ISPR سب کے سب ادھر ہیں۔ GHQ کے ساتھ ساتھ آرمی چیف، ہر چیز پنڈی میں ہے۔ تو جو مسلم لیگ نواز کی اندر سے جو ایک کانسپریسی بو محسوس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دانستہ یہ عوام اور فوج کو آپس میں ٹکرانا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے جان بوجھ کے ایسی پریس کانفرنسیں، ٹاک شوز، ایسی تقریریں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپس میں لڑ بھڑ لیں، پاکستان تحریک انصاف اور فوج آپس میں لڑے، اور آپس میں کیونکہ یہ اتحادی تھے، اتحادی ہیں، آپس میں لڑیں گے اور فائدہ ہم اٹھائیں گے، اور مستقبل میں فوج اور PTI ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور PTI کی آپس میں صلح بھی نہیں ہو سکے گی، اور PTI جو ہے بالکل وہ ایک اینٹائی ہو جائے گی کہ جی یہ بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ اگر ان کو مار پڑے گی، ان کو حقوق نہیں ملیں گے، ان کی بات نہیں سنی جائے گی، تو پھر اس صورت میں تو یہی ہے۔ تو یہ جو ڈرٹی گیم ہے، یہ ڈرٹی گیم سے ذرا تھوڑے سے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب سوچا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ اتنا وقت بھی مل گیا ہے، اتنا وقت ملنے کے بعد بھی اگر یہ اکٹھے نہیں ہو سکے اور آپس میں ڈائلاگ شروع نہیں کر سکے، تو کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی، پولیٹیکل کمیٹی، اور اسد کیسر صاحب بھی اس میں تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، تو وہ پولیٹیکل کمیٹی نے بات کرنی تھی، لیکن اس پولیٹیکل کمیٹی کو گھاس نہیں ڈالا گیا، اور حکمراں اتحاد اور خاص طور پہ PMLN کی طرف سے اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کیے گئے، اور جو شدت اور حدت ہے اس کو کم نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اس بات کا، کیونکہ اب 10 نومبر اور 11 نومبر اناؤنس ہو چکا ہے، تو اس بات کا خدشہ موجود ہے، اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ جو سمری ہے نئے آرمی چیف، اگر تو 12 سے پہلے یعنی کہ 10 سے پہلے سمری اپروو ہو گئی، نئے آرمی چیف اناؤنس کر دیا، پھر تو معاملہ ہو جائے گا، بہتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ اور اگر سمری بھی نہیں آتی اور نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ بھی اٹکا رہتا ہے، تو پھر جناب کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ یہ جناب باجوہ صاحب بھی کنٹینیو کریں گے، اور اس کرائسس کو ختم کیا جائے گا، اور فریش الیکشن اناؤنس کیے جائیں گے، اور فریش الیکشن ہوں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے، اور اس سے پہلے یہ نہ ہو کہ شہباز شریف صاحب اس قابل ہی نہ رہیں کہ وہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر سکیں، اور جب یہ سچویشن ہے تو پھر دوسرا یہی ہے کہ ٹل فردر آرڈر، تو ٹل فردر آرڈر کے بعد پھر معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرف کیا رخ اختیار کرے گا، اس لیے بہت زیادہ کیوس پایا جاتا ہے ابھی تک۔ ایک طرف بڑے کلیئر سگنلز آ رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب اتنے زیادہ کلیئر سگنلز آئیں تو پھر کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔